بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام اعمال رمضان میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا روزہ، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ روزہ اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت خود انسان کو عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ اتنی بڑی عبادت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کو اس کی روح کے مطابق اور اسی تقاضوں کے مطابق مکمل کیا جائے جو تقاضے اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اس کے اجر اور ثواب کے لیے ضروری ہیں۔ روزہ یہ کس کا نام ہے؟ روزہ نام ہے کھانے سے، پینے سے، اور ایک حلال رشتہ جو اللہ نے اسے عطا کیا، اس حلال رشتے کا اسی جو منفعت اسے ملتی ہے اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو جب انسان روزے میں کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور حلال طریقے سے جو چیز اس کے لیے حلال کر دی گئی تھی وہ استعمال نہیں کر پاتا، تو پھر وہی انسان کس طرح روزے کی حالت میں وہ اعمال کر سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کو ناپسند ہیں۔ آج کتنے ہی روزے دار ہمارے معاشرے میں، ہم خود رمضان میں دیکھ لیجئے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی آپ کو تبدیلی، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم روزہ دار ہیں۔ وہی ہماری زندگی ہے، وہی معمولات ہیں، وہی اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے روزے کی حالت میں، لیکن ہم روزے کی قدر نہیں کر پا رہے۔ یہ درست ہے کہ یہ روزہ شرعی اعتبار سے درست ہو گیا جب ایک انسان کھانے سے، پینے سے اور اس عمل سے رک گیا تو اللہ کے ہاں اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن کیا روزے کا مقصد یہی تھا؟ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی رضا ہر گناہ کو چھوڑنے میں ہے، اللہ کی رضا ہر نیک عمل کو اختیار کرنے میں ہے۔ آج روزے داروں کی زندگی میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ روزہ تو موجود ہے لیکن روزے کے تقاضے موجود نہیں ہیں۔ بددیانتی اسی طرح چلتی رہے، جھوٹ اسی طرح چلتا رہے، نظروں کا غلط استعمال اسی طرح چلتا رہے۔ حالانکہ بہت سے بزرگوں نے کہا ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ ہر عضو کا ایک روزہ ہے، آپ کے جسم کے ہر حصے کا ایک روزہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں کا غلط استعمال چھوڑ دیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے کوئی گناہ کی بات نہ سنی جائے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالم گلوچ نہ کیے جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ آج ہم روزہ دار ہوتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے اعضاء انہی گناہوں میں مبتلا ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ایک عالم کا یہ قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرید کو، اپنے شاگرد کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں غیبت کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، کہ آج تو نے مسواک نہیں کیا؟ تو وہ طالب علم یا مرید کہنے لگا نہیں حضرت، میں تو ہر نماز کے وقت مسواک کرتا ہوں، اور اب تو میرا روزہ بھی ہے، میں تو مسواک کا اہتمام کرتا ہوں۔ فرمایا یہ مسواک تو نے کر لی، روزہ تو نے رکھ لیا، لیکن تیرے منہ سے کسی مردار کو کھانے جیسی بدبو آ رہی ہے، یعنی تو نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اعمال رمضان میں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہاں ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔